السلام علیکم۔ آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے معجزات اور اہم واقعات کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی دنیا میں غیر معمولی واقعات ہوئے۔ ایران کا آتش کدہ جو ہزاروں سال سے جل رہا تھا اچانک بجھ گیا۔ فارس کے بادشاہ کا محل لرز گیا اور اس کے 14 کنکرے گر گئے۔ ہیرا ساؤ کا پانی خشک ہو گیا۔ یہ سب اس بات کی علامت تھے ایک عظیم نبی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے کیونکہ آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمینہ بنت وہب تھا۔ پیدا ہونے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے نور نکل رہا تھا جس نے شام کے محلات کو منور کر دیا۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے دیہات کی عورتوں کے سپرد کیا جاتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے گھر لے گئیں۔ ان کے گھر میں اس دن سے برکت آنے لگی۔ پہلے ان کا اونٹ کمزور اور کم دودھ دیتا تھا، اب دودھ سے بھر گیا۔ ان کی بکریاں خوب دودھ دینے لگیں، کھانے پینے میں خوشحالی آ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4 سال کے تھے تو ایک دن حضرت حلیمہ کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اچانک 2 سفید کپڑوں والے فرشتے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا، سینہ چاک کیا، دل نکال کر سیاہ نقطہ شیطان کا اثر نکال دیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھو کر واپس رکھ دیا۔ حضرت حلیمہ یہ دیکھ کر خوف زدہ ہوئی اور آپ کو واپس مکہ میں والدہ کے پاس لے آئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو والدہ آمینہ کو آپ کو مدینہ لے گئیں تاکہ نانی سے ملاقات ہو۔ واپسی پر مقام ابوا میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یتیم ہو گئے اور دادا عبد المطلب نے پرورش کی ذمہ داری لی۔ دادا عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس خاص جگہ بٹھاتے اور قریش کے بڑے بڑے سردار احترام سے پیش آتے۔ 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا اور آپ کے چچا ابو طالب نے کفالت سنبھال لی۔ جب آپ 12 سال کے ہوئے تو چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا تجارتی سفر کیا۔ راستے میں بحیرہ نامی عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور کہا یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت توریت اور انجیل میں ہے، ان کی حفاظت کرنا کہیں یہودی نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ کبھی جھوٹ نہ بولتے، کبھی کسی کا مال غصب نہ کرتے، بچے کھیل میں بھی جھگڑتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تکلیف نہ دیتے۔ بچپن میں کبھی برے کھیل یا گانے سننے کا ارادہ کیا تو اللہ پاک نے آپ کو نیند میں ڈال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر برائی سے محفوظ رکھا۔ مکہ میں عام بچے بتوں کی عبادت کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بت کو سجدہ نہ کیا۔ اللہ جسے چن لے اس کی حفاظت بچپن سے ہی فرماتا ہے۔ نیکی، سچائی اور ایمانداری انسان کی اصل پہچان ہے۔ معجزات نبی کی سچائی اور اللہ کی طاقت کی علامت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تبلیغ دین اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں گزری۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے اپنے قریب ترین لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شروع میں آپ نے دعوت خفیہ طور پر دی تاکہ لوگ آہستہ آہستہ حق کو قبول کریں۔ سب سے پہلے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت ابوبکر اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ حضرت ابوبکر نے آگے بڑھ کر کئی صحابہ کو اسلام کی دعوت دی جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔
जब अल्लाह का हुक्म आया कि खुलम खुला दावत दो तो आपने सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर कुरैश को पुकारा। आपने फरमाया, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सब ने कहा, जी हाँ, हमने आपको हमेशा सच्चा पाया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो सुन लो, मैं तुम्हें सख्त अजाब से डराने आया हूँ। अल्लाह की इबादत करो और शिर्क ना करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नरमी, इखलाक और हिकमत से बात करते। आपने कभी सख्त लहजा इख्तियार नहीं किया जब तक दुश्मन दीन की तौहीन न करे। आप लोगों को जन्नत की खुशखबरी और जहन्नम से डराते। दावत में नरमी और हिकमत ज़रूरी है। सबसे पहले अपने करीब तरीन लोगों से आगाज़ करना चाहिए। सच्चाई और किरदार की मजबूती दावत का सबसे बड़ा हथियार है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकने वाली औरत का बहुत सबक आमूज वाक़या जो हम आपकी पेश नज़र करते हैं, जो हमें बुर्दबारी, माफ़ी और अच्छे इखलाक की बेहतरीन मिसाल देता है। मक्का मुकर्रमा में एक बूढ़ी औरत थी जो इस्लाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद मुखालिफ थी। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गली से गुजरते, वो औरत अपने घर की छत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा, कचरा और गंदा पानी फेंक देती, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नाराज़ ना होते, ना बददुआ देते, बल्कि खामोशी से अपना रास्ता बदल लेते या कपड़े झाड़ कर आगे बढ़ जाते। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी गली से गुजरे, लेकिन ऊपर से कूड़ा नहीं गिरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और सोचा कि शायद आज वो औरत बीमार है या किसी तकलीफ में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर के दरवाजे पर गए, इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुए और फरमाया, अम्मा, आज मैं गुजरा तो आपने कूड़ा नहीं फेंका, क्या बात है? औरत हैरान रह गई कि जिस शख्स को मैं रोज़ तकलीफ देती हूँ वो मेरी खैरियत पूछने आया है। औरत ने कहा, मैं बीमार हूँ इसलिए आज तुम्हें तकलीफ ना दे सकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से उसकी खिदमत की, पानी पिलाया, बीमारी का हाल पूछा और दुआ दी। ये हुस्ने इखलाक देखकर वो औरत रो पड़ी और बोली, तुम वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हो, क्योंकि ऐसा इखलाक आम इंसान में नहीं हो सकता। उसी वक्त उसने इस्लाम कबूल कर लिया। बुराई का जवाब हमेशा नेकी से देना चाहिए। अच्छे इखलाक दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं। एक मोमिन की पहचान सब्र और माफ़ी है। तो प्यारे नाज़रीन, ये थे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अहम वाक़यात और मोजज़ात। आपको ये वाक़या कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।